قانون میں بے شمار تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور ان تبدیلیوں میں ایک بڑی تبدیلی تقسیم کے حوالے سے بھی سامنے آئی ہے، کیونکہ تقسیم اگر نہ ہو تو یہ جنم در جنم، نسل در نسل کے جھگڑے سامنے آتے ہیں۔ ڈی سی یا کمشنر ضلع کا ایکسپلینیشن مانگے گا ریونیو آفیسر سے کہ بتائیں کیا وجہ تھی کہ 60 دن کے اندر یہ تقسیم کیوں نہیں ہوئی۔ لینڈ ریونیو ایکٹ میں ایک بہت بڑی تبدیلی اس لیے کی گئی ہے تاکہ تقسیم کو جلد اور مؤثر بنایا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا ایڈوکیٹ اور فیس بک پیج واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمیشہ زرزن اور زمین کی بات کی جاتی ہے، اور یہاں پہ آج جو ایشو ہے وہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پارٹیشن کا، تقسیم کا۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ تقسیم کسی بھی چیز کی ہو، اس میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ تقسیم نہ ہو پائے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ بر صغیر پاک و ہند تقسیم ہوا تو معاملات آپ کے سامنے تھے۔ تو اب یہاں پہ اگر قانون کی بات کی جائے تو قانون میں بے شمار تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور ان تبدیلیوں میں ایک بڑی تبدیلی تقسیم کے حوالے سے بھی سامنے آئی ہے، کیونکہ تقسیم اگر نہ ہو تو یہ جنم در جنم، نسل در نسل کے جھگڑے سامنے آتے ہیں۔ لینڈ ریونیو ایکٹ میں ایک بہت بڑی تبدیلی اس لیے کی گئی ہے تاکہ تقسیم کو جلد اور مؤثر بنایا جا سکے، اور ایک ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی تقسیم کے حوالے سے، ایک ٹائم باؤنڈ کہ اس ٹائم کے اندر وہ 60 دن کا ٹائم رکھا گیا کہ 60 دن کے ٹائم کے اندر تقسیم ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا تو سو کائنڈ، اگر نہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کو آن کر دیں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اب جو یہ طریقہ کار، یہ قانون سامنے آیا ہے جس کے ذریعے تقسیم کے ٹائم پیریڈ کو سکویز کیا گیا، اس کو 60 دن پہ لایا گیا، کیونکہ پہلے جو تقسیم کا طریقہ کار تھا وہ ایک لینتھی پروسیجر تھا، ایک لمبا طریقہ کار تھا۔ پہلے تمام پارٹیوں کو نوٹسز کیے جاتے تھے، نوٹسز کرنے کے بعد اپیل، اگر کسی کے حق میں فیصلہ آ گیا تو ٹھیک، اگر کسی کے خلاف آ گیا تو پھر بھی ٹھیک۔ لیکن کیا ہوتا تھا، ایک پارٹی ایگریوڈ ہوتی تھی، جو پارٹی ایگریو ہوتی تھی وہ پہلے اے سی سے اپیل میں اے ڈی سی آر کے پاس، اس سے آگے ڈی سی، کمشنر سے آگے چلتے چلتے ممبر بورڈ آف ریونیو، یعنی کہ سال ہا سال تقسیم کو لگ جاتے تھے۔ یہ کیوں ہوتا ہے ناظرین؟ کیونکہ جب کوئی بھی شخص اپنے ترکے میں، جب کوئی متوفی ہوتا ہے وہ اپنے ترکے میں پراپرٹیز چھوڑ کے جاتا ہے، تو اگر وہاں پہ 4 بھائی اور 6 بہنیں ہیں تو اس میں صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جہاں جہاں کوئی جو بیٹھا ہوا ہے وہ وہیں پہ اپنی زمین پہ قبضہ کر کے، قبضہ جما کے بیٹھا ہے، کاشت کر رہا ہے۔ کوئی بھائی جہاں بیٹھا ہے وہ اس حساب سے معاملات کو لے کے چل رہا ہے، جبکہ اگر ہم بات کریں کہ کو شیرر کی، مشترکہ کھاتہ داران کی، تو زمین کے ایک ایک انچ میں ہر کو شیرر مالک ہوتا ہے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب تقسیم ہونی ہے تو تقسیم میں راستہ، پانی کے کھال اور باقی تمام معاملات دیکھے جاتے ہیں، فصل کی زرخیزی دیکھی جاتی ہے، اس کے علاوہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تقسیم اس طرح کی ہو کہ کوئی بھی بندہ غریب نہ رہے۔ تقسیم کہ ہر بندے کو اگر راستہ ہے تو راستہ بھی ملے، پانی بھی ملے، تاکہ انہوں نے کھیتی باڑی کرنی ہے۔ تو یہاں پہ اب اس معاملے میں جب یہ معاملات چلتے تھے تو ضد بضد کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے شریکے، جس کو کہتے ہیں کو شیرر، کو شراکت دار، تو شریکے داران جو ہیں وہ اٹھ کے اپیلوں میں چلے جاتے تھے۔
لیکن اب اس کو کٹ ڈاؤن لگا کے صرف 60 دن پہ کیا گیا کہ پہلے ریونیو آفیسر اس پہ فیصلہ دے گا اور اس کے بعد صرف ڈی سی کے پاس اپیل ہوگی، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ قانون، پہلی بات تو یہ کہ اس پہ ایک علیحدہ سے ایک کوسچن مارک ہے کہ کیا ڈی سی سے آگے کسی کو اگر ڈی سی اگریو کر دے تو کیا اس سے آگے والی کورٹس جو ہیں وہ جس کو کسی کو اگریو کیا گیا تو وہ اس کو اس سے ریلیف نہیں دے سکتی۔ تو یہ اب جب آپ تقسیم کے لیے جائیں گے تو تقسیم میں آپ نے کیا کیا لے کے جانا ہے، کیونکہ پہلے جو درخواستیں دی جاتی تھیں اس میں جو پٹواری حضرات ہیں وہ نقشہ الف بے جیم بناتے ہیں، اور وہ جب نقشہ بنتا ہے تو اس کے بعد جا کے تقسیم کا پروسیس مکمل ہوتا ہے، اور اس میں بھی سال ہا سال لگ جاتے ہیں کہ کیس انیشل لیول پہ ہی تقسیم ڈیسائیڈ ہونے میں اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ یہ جو تنازعات ہیں، جھگڑیں جنم لیتے ہیں۔ لیکن اب اگر 60 دن سے اوپر چلا گیا معاملہ تو ڈی سی یا کمشنر ضلع کا ایکسپلینیشن مانگے گا ریونیو آفیسر سے کہ بتائیں کیا وجہ تھی کہ 60 دن کے اندر یہ تقسیم کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ تقسیم کے معاملات اتنے گھمبیر ہیں، اتنے ایشوز ہیں کہ سال ہا سال سے یہ تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے ایک لمبی چوڑی لٹیگیشن جو ہے عدالتوں میں پینڈنگ ہے۔ نہ صرف لٹیگیشن پینڈنگ ہے بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ نسل در نسل جھگڑے اور تنازعات وہ جاری و ساری ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو سیٹ سائڈ کرنے کے لیے، سائڈ پہ کرنے کے لیے، اور نظام کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کہ کسی چیز کو آگے لے کے چلنا کے لیے اور ہر مالک اپنے اپنے حصے پہ بیٹھا ہو، بجائے اس کے کہ مشترکہ طور پہ زمین کا جھگڑا جاری رہے۔ تو آپ نے اس میں جب تقسیم کی درخواست دینی ہے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ درخواست دیں تو کسی بھی کو شیئرر کو آپ نے مس نہیں کرنا، شریک کھاتے دار کو مس نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ مس کریں گے اور تمام پروسیس مکمل ہوگا کل کو وہ آ کے درخواست دے دے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو اونرشپ کے ڈاکومنٹس ہیں، کوئی رجسٹری ہے، فرد ہے، وراثت کے حوالے سے کوئی بھی آپ انتقال ہے، وہ آپ نے ساتھ نتھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ درخواست جو دائر کرنی ہے وہ آپ نے پراپر فارم پہ دائر کرنی ہے تاکہ جو ٹائم لمیٹیشن ہے وہ ایگزاسٹ نہ ہو۔ اگر آپ کسی غلط فارم پہ اس کو فائل کر دیتے ہیں تو وہ 60 دن کا ٹائم وہیں کا وہیں رہے گا اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اور جو اونرشپ کے ڈاکومنٹس ہیں اس میں آپ نے کسی طرح سے بھی کوئی ڈیفیشنسی یا کوئی سکم نہیں رکھنا، تمام ڈاکومنٹس اس درخواست کے ساتھ آپ نے نتھی کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایشوز جو سامنے آتے ہیں وہ زیادہ تر ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپس میں زبانی کمپرومائز کر لیا جاتا ہے۔ بھائی آپس میں کہتے ہیں اے تیرا حصہ ہے میرا حصہ، حصے بانٹ لیتے ہیں تمام بہن بھائی۔ تو اس کے بعد ایشوز یہ بنتے ہیں کہ جب کوئی جگہ 10 سال بعد 15 سال بعد کسی ایسی جگہ کے آگے سے کوئی سڑک نکل گئی، وہ کمرشل ہو گئی، اس کو کوئی بینیفٹ مل گیا، تو باقی بھائی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، باقی بہن بھائی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پھر تقسیم کا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ فیملی کمپرومائز بھی کریں، خانگی تقسیم بھی کریں تو باقاعدہ اس کو ڈاکومنٹ کروائیں، اس کو رجسٹرڈ کروائیں، اس فیصلے پہ قانونی مہر، عدالتی مہر لگوائیں تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی شخص اس تنازع کا شکار نہ ہو۔ اور جو خانگی تقسیم یا خانگی کمپرومائز ہوا ہے، تمام کو شیئرز نے اگر من و ان اس پہ عمل ایگری کیا ہے تو وہ ایز اٹ از وہ معاملہ چلے۔ تو اس میں اگر آپ اس ایشو کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹائم پہ مکمل ہو تو آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، ان تمام ڈاکومنٹس کو ساتھ پراپرلی نتھی کرنا ہے اور پراپر فارم پہ اس کو دائر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایشوز کریٹ جو ہوتے ہیں کہ فیک پاور آف اٹرنیز بن جاتے ہیں اور کوئی جا کے اپنی تقسیم جھوٹی کروا لیتا ہے،
وہ بھی ایشوز ختم ہو جائیں گے. کوئی فیک میوٹیشن کرا لیتا ہے کسی بھی کو شیئرر کو یا لیگل ہیئر کو مائنس کر کے, تو میوٹیشن کروا کے اس پہ قابض ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایشوز اس تقسیم کے پروسیس سے, اس ٹائم کنڈون کرنے کی وجہ, ٹائم شارٹ کرنے کی وجہ سے یہ تمام پروسیس ختم ہو جائیں گے. اور سال ہا سال سے چلنے والے پراپرٹی کے جو وراثتی ایشوز ہیں جو کہ جھگڑوں میں اور ڈسپیوٹس میں اور قتل و غارت میں ڈھل جاتے ہیں, ایون دو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے, بھتیجے چچا کو مار دیتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے اب تقسیم کو فوری کروانے سے من و ان بچا جائے گا. اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس میں کسی جھانسے میں نہیں آئیں گے, کسی ایشو میں نہیں آئیں گے, اور باقاعدہ جو فارم اب آپ کو تقسیم کے حوالے سے دیا جا رہا ہے آپ اس پہ اپنی درخواست دائر کر کے تقسیم کی طرف جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.